السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دن سے رات ہو گئی، جانے وہ کب تک سوتا رہا تھا۔ شائستہ اس کے لیے کھانا لے کر آئیں تو اسے سوتا دے کر آہستہ سے جگایا۔ دکھتے جسم کے ساتھ اس نے بیڈ سے اتر کر باتھ روم کا رخ کیا اور پھر ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا۔ شائستہ نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالے تو چند لقمے لے کر اس نے بس کر دیا۔ شائستہ نے کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھ دی، وہ ان کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماں کی آغوش میں ہر درد سے سکون مل جاتا تھا، خاص طور پر اگر وہ درد دوسروں کے رویوں سے ملا ہو۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ عمر اور تاشا شاپنگ سے واپس آ گئے تھے۔ تاشا کی شاپنگ کا آدھا سامان عمر کے ہاتھ میں اور آدھا تاشا نے اٹھا رکھا تھا۔ عمر اس کے کمرے میں ساری چیزیں رکھ کر باہر نکلا تو شائستہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ایمان کے کمرے سے نکلتی دکھائی دیں۔ عمر کے دل کو چنگاریوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شائستہ کا اس کے لیے اس قدر فکر مند ہونا عمر کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے مٹھیاں بھینچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان شروع سے ہی شائستہ کے زیادہ قریب رہا تھا۔ عمر کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی شائستہ نے اس کے اتنے نخرے اٹھائے ہوں جتنے وہ ایمان کے اٹھاتی تھی۔ پھر بھلے حمید احمد نے اس کی ہر بات مانی ہو، اسے اپنی ساری محبت سے نوازا ہو، مگر ایمان کی موجودگی میں شائستہ کی مکمل توجہ اسے کبھی نہیں ملی تھی، اور یہ بات عمر کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ اپنی اس جلن کو کم کرنے کے لیے وہ ایمان کو مختلف موقعوں پر ذلیل کرنے سے بھی نہیں رکتا تھا۔ ماں ہو یا باپ، اولاد کو دونوں کی برابر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ضرورت میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی پیار بھرے الفاظ یا کبھی کوئی محبت بھرا عمل اس ضرورت کو پورا کرتے رہتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اولاد کو والدین کی محبت کی ضرورت نہ رہے یا ختم ہو جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ گھروں میں رویوں کی بنا پر بہت ساری چیزیں خود بخود رواج پا لیتی ہیں۔ جیسے عمر اور عائشہ کا معاملہ الگ تھا اور ایمان کا الگ۔ عمر نے کبھی خود سے اپنے جذبات شیئر نہیں کیے تھے۔ وہ شروع سے ہی بہت سوبر، سنجیدہ اور ذمہ دار طبیعت کا مالک تھا، اس لیے شائستہ نے کبھی چھوٹے بچے کی طرح پیار نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، مگر جس طرح وہ ایمان کو نوالے بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اس طرح عمر کو کبھی نہیں کھلائے۔ عائشہ درمیانہ مزاج رکھتی تھی، اسے جب لاڈ پیار کرنا ہوتا تو خود ہی پہل کر لیتی تھی، جبکہ ایمان شروع سے شرارتی اڑاؤ والی مزاج رکھتا تھا۔ وہ اپنی شرارتوں سے سب کا دل موہ لیتا تھا۔ جب کوئی عمر اور ایمان کا موازنہ کرتا اور ایمان کی شرارتوں کا تذکرہ کرتا تو عمر کو اسے چڑ سی ہونے لگتی تھی، اور اس وجہ سے عمر کے دل میں اس کے لیے مزید رقابت کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ عمر کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایمان کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دے۔ یہ رقابت بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اسے سب کی نظروں میں بے وقت کرنے کے لیے عمر نے ایمان کے ہر کام کو غیر ذمہ داری سے مشروط کر دیا۔ حمید احمد کو اپنے بڑے بیٹے پہ جو مان تھا وہ چھوٹے بیٹے پہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ دوسری جانب تاشا 3 سال کی تھی جب نفیسہ بیوہ ہو کر حمید احمد کے پاس آ گئی۔ حمید احمد کو تاشا سے بہت محبت تھی، ایک تو وہ ان کی بھانجی تھی اور دوسرا یتیم تھی۔ اس وجہ سے وہ تاشا کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتے تھے۔ عمر نے کئی بار ایمان کی آنکھوں میں محبت کی وہ طلب دیکھی تھی جو حمید احمد تاشا سے کرتے تھے، اور تب اس نے ایمان کے مقابلے میں تاشا کو اہمیت دینی شروع کر دی۔ سب کی محبت ہوتے ہوئے بھی ایمان کو حمید احمد سے وہ محبت کبھی نہیں ملی جو اس کا حق تھی۔ جنوری کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا اور موسم کافی سرد تھا۔ وہ ٹھنڈ کے باعث جیکٹ کی دونوں آستینوں کو ہاتھوں میں دبائے ناشتے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تاشا تیار ہو کر آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کے اس نے چور نظروں سے ایمان کے چہرے کو دیکھا۔ ہونٹ کے کنارے زخم کی جگہ اب ہلکا سا گلابی نشان تھا۔ دائیں آنکھ کے پپوٹے پہ بھی آئیبرو کے نیچے باریک سا کٹ کا نشان رہ گیا۔ نہ جانے کیوں دل ہی دل میں اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ پہلے بھی کئی بار وہ اس کی وجہ سے اچھا خاصا ذلیل ہوتا رہتا تھا۔ اس کے زخموں کے نشان آہستہ آہستہ منتمل ہو جاتے تھے، مگر کچھ زخم اپنے آثار چھوڑ بیٹھتے تھے۔ تاشا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی، مگر ایمان اس کی جانب بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ شاید اس سے ناراض تھا۔ ناشتہ آ گیا تو وہ رغبت سے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ تاشا بھی اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ اس کا اور ایمان کا پیپر 1 گھنٹے کے وقفے سے شروع ہونا تھا، اس لیے وہ عمر کے ساتھ گاڑی میں جانے والی تھی، جبکہ ایمان نے پوائنٹ میں ہی جانا تھا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے اٹھ گیا تھا۔ تاشا اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سفید اور ہلکی نیلی رنگ کی ہوڈی کی اور نیلے رنگ کی جینس کے ساتھ سفید جوکرز میں وہ اس سیمسٹر کا پہلا امتحان دینے نکلا تھا۔ وہ مزید ایمان کے بارے میں سوچتی، مگر اس نے سامنے سے آتے عمر کو دیکھا تو دھیان خود بخود عمر کی طرف منتقل ہو گیا۔ گرے رنگ کے بزنس سوٹ میں آفس جانے کے لیے تیار وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ گڈ مارننگ کہہ کر ایمان والی کرسی پر بیٹھا تو تاشا نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ سب سے پہلے پیپر مکمل کر کے شعیب باہر نکلا تھا اور اس کے بعد ایمان۔ جنید اور سائم ابھی تک کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے تھے اور پرچے پہ جانے کیا کچھ لکھ رہے تھے۔ شعیب اور ایمان دونوں پارکنگ کی طرف چل دیے۔ پیپر مکمل کر کے
انہیں کھانے کے لیے کسی اچھے سے ریستوران کا انتخاب کرنا تھا جہاں جا کر انہیں اپنی دعائیاں دیتے پیٹ کی آگ بجھانی تھی۔ باقی دونوں کے انتظار میں شعیب اپنی بائک پہ بیٹھا تھا، جبکہ ایمان اس کے سامنے کھڑی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ دونوں معمول کی باتیں کر رہے تھے جب شعیب نے ایمان کے پشت پر ایک جانی پہچانی صورت کو دیکھا۔ میں ذرا کیفے سے ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھنے لگا تو ایمان نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیفے کیوں؟ اور جنید اور سائم کو تو آنے دے، اکٹھے جائیں گے۔ وہ اپنے دھیان میں تھا مگر شعیب کی اوپر نیچے ہوتی بھویں اور آنکھوں کے اشارے پہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تاشا کھڑی تھی۔ شعیب ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ایمان نے رخ واپس موڑ لیا۔ تاشا چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ایمان نے سر جھکا لیا اور جوتے کی نوک سے پارکنگ لاٹ کے فرش پہ لکیریں کھینچنے لگا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لے کر بولی تھی۔ ایمان نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تاشا اور معافی، وہ بھی ایمان سے؟ امپاسبل۔ کیا ہے، اب گھور کیوں رہے ہو؟ اسے خاموشی سے اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ آہستہ سے بولی، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے دور رہو۔ اس نے بمشکل اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے روکھے انداز میں کہا تھا۔ ایمان، تاشا کو اس کا ناراض رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا پلیز بھول جاؤ نا، اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ایسے کیسے بھول جاؤ، بابا جان اور عمر بھائی تمہاری وجہ سے ناراض ہیں مجھ سے۔ اس نے چپتی نظروں سے تاشا کو دیکھا تھا۔ اچھا میں بات کروں گی ان سے، اس نے اپنے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے خشک لہجے میں کہہ کر رخ دوسری طرف موڑ لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایمان ایسے مت کرو پلیز۔ جانے کیوں تاشا سے اس کی بے رخی دیکھی نہیں گئی، اتنے دن احساس بھی نہیں ہوا اور اب اس کے چہرے پر مندمل نشانات دے کر اپنا آپ ملامت کرنے لگا تھا۔ تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو، دوستوں اور کزنس میں 100 باتیں ہو جاتی ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر بات کھرا کر بتائی جائے۔ میں بھی تو تمہاری کتنی باتیں اگنور کرتا ہوں، تم سے ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی اور اوپر سے تم نے مجھ پر جھوٹا الزام بھی لگا دیا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور ہی رہو۔ وہ اس سے کافی ناراض لگ رہا تھا۔ تاشا کا دل پشیمان ہونے لگا۔ ایمان آئی ایم سوری نا۔ اس نے ایمان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کہا نا مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ تاشا اس کے انداز پر دل گرفتہ ہوئی مگر اس نے کوشش جاری رکھی۔ اچھا آئس کریم کھاؤ گے؟ شاید ایسے ہی مان جاتا۔ تاشا میں 5 سال کا بچہ نہیں ہوں جو آئس کریم سے بہلا رہی ہو مجھے، اس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور منہ دوسری جانب کر لیا۔ پھر کیا لے کر مانو گے؟ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اسے منا کر ہی دم لے گی۔ اس کا یہ انداز ایمان کو دل ہی دل میں حیران کر رہا تھا مگر وہ اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ بائک کی چابی، کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ تاشا نے پوری آنکھیں کھول کر غور سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے دل کو ایک اطمینان ہوا۔ اچھا کوشش کروں گی، اب آئس کریم؟ اس نے پر امید نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم کھاؤ گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ ایمان کا جواب اس کی توقع کے برعکس تھا۔ تاشا نے کچھ سوچ کر پھر پوچھا، تو پھر کافی؟ پیسے تم دو گی؟ ایمان نے شرط رکھی۔ اوکے۔ وہ مسکرائی تھی۔ ایمان کے ہونٹے پر مسکراہٹ پھیلی۔ دونوں ایک ساتھ پارکنگ سے نکلے اور یونیورسٹی کے قریب آ کے ایک ریستوران میں چلے گئے۔ ایمان نے اپنے تینوں دوستوں کو میسج کر کے وہیں بلا لیا۔ کافی کے ساتھ ایمان نے گرما گرم رول پراٹھے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ میرے دوستوں کے لیے بھی منگواؤ، میں ان کے بغیر کچھ نہیں کھاتا۔ اس کی ڈیمانڈ پر تاشا نے منہ اور آنکھیں کھولے حیرت سے پہلے ایمان کو اور پھر اس کے تینوں دوستوں کو دیکھا جو اشاروں کنائیوں میں ایمان کو منع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی چالاکی پر تاشا نے دل ہی دل میں اسے 2 سلواتوں سے نوازا اور پھر ان تینوں کے لیے بھی آرڈر دے دیا۔ ایمان نے مسکرا کر تاشا کی جانب دیکھا۔ ایسا گولڈن چانس روز روز تھوڑی ملتا تھا، ویسے بھی تاشا کو پیسوں کی کون سی کمی تھی۔ واپسی پر دونوں ایک ساتھ گھر آئے تھے۔ اب اس کی ایمان سے ناراضگی ختم ہو چکی تھی، اس لیے رات کو کھانے کے بعد وہ حمید احمد سے بات کرنے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ ماموں جان، وہ ٹی وی پر حالات حاضرہ کی خبریں دیکھ رہے تھے۔ تاشا کے آنے پر آواز بند کر دی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے ایمان سے ناراضگی ختم کر دی ہے، آپ بھی کر دیں۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے معاف کر دیا اسے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ تاشا نے انتہائی لجاجت سے کہا تو حمید احمد مسکرائے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری گڑیا نے کہہ دیا، سمجھو میں نے کر دیا معاف۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے۔ تاشا نے معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ میری گڑیا کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمائش کیا کرو، بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے لاڈ سے کہا تو وہ جھجکتی ہوئی بولی، ماموں جان وہ ایمان کو بائک کی چابی واپس دے دیں، مجھے کبھی اچانک کہیں جانا ہوتا ہے اور آپ گھر پہ نہیں ہوتے تو مشکل ہو جاتی ہے، چابی نہیں ملتی۔ اس نے بہانہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے دے دوں گا، اور کچھ؟ وہ نرم سے مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اینڈ تھینک یو مامو، یو آر دا بیسٹ۔ وہ خوشی سے ان کا ہاتھ چوم کر باہر نکل گئی۔ حمید احمد اس کے بچکانہ انداز پر ہلکا سا ہنسے اور دوبارہ والیوم آن کر دیا۔ تاشا باہر نکلی تو ایمان کو منتظر پایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کب مانگی تھی معافی؟ تم نے مانگی تھی۔ اس نے ابرو اٹھا کر دبی دبی آواز میں اسے حقیقت یاد کروانے کی کوشش کی۔ تم آم کھاؤ، درخت نہ گنو، چابی مل جائے گی تمہیں، اس نے ایک ادا سے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ اچھا؟ وہ سر ہلا کر واپس جانے لگا تو تاشا کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئیں۔ صرف اچھا؟ کمر پر لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا چیخی تھی۔ تو ایمان نے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ احسان کیا تم پر، کم از کم تھینک یو تو بولو مجھے، اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر گردن اکڑا کر کہا۔ تھینک یو سو مچ یور ہائنس۔
ایمان نے ایک بازو موڑ کر جھکتے ہوئے تعظیم پیش کی تو اسے ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، جب بائک کی چابی مل جائے تو مجھے خالہ کے گھر چھوڑ آنا۔ اس نے حکم صادر کیا تو ایمان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب سمجھا میں گھومنے کی پڑی ہے تبھی، میں سمجھا میرا خیال کر رہی ہو۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تاشا نے کندھے اٹکائے اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان بھی اس کے پیچھے اپنے کمرے کی جانب ہو لیا۔ حمید احمد کے لوہے کی مشینری اور چیزیں بنانے کی فیکٹری تھی۔ عمر نے جلدی ان کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پڑھائی کے دوران وہ پارٹ ٹائم کام کرتا تھا، مگر ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر ان کے ساتھ کام کرنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ باپ کے کاروبار کو مزید بڑھایا اور اپنا آفس الگ بنا لیا۔ اب اپنی کمپنی کا CEO بھی وہی تھا۔ حمید احمد فیکٹری کا کام سنبھالتے تھے، جبکہ آفس کا سارا پیپر ورک عمر کے ہاتھ میں تھا۔ ڈیلز وغیرہ وہ دونوں مل جل کر دیکھ لیا کرتے تھے۔ عمر ان کے بعد آفس جاتا تھا۔ حمید احمد بھی دیر سے ہی جاتے تھے، مگر آج ایمان کی وجہ سے وہ جلدی اٹھ گئے تھے، کیونکہ وہ تاشا کے کہنے پر ایمان سے ناراضگی ختم کر چکے تھے۔ مگر ان کا رو بھی ایسا تھا کہ ان کی موجودگی میں ایمان کا دل اندر سے ہی خوفزدہ رہتا تھا۔ ناشتے کے دوران انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی، بس بائک کی چابی ایمان کے حوالے کر دی اور ناشتہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا۔ ایمان اپنی بائک کو پیار سے دیکھتے ہوئے اس پہ سوار ہوا اور یونیورسٹی پہنچا۔ اس کے دوستوں نے اسے اپنی بائک پہ آتا دیکھ کر دور سے ہی ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ بائک پارکنگ میں لگا کر وہ چاروں اکٹھے کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ تیاری ٹھیک سے کی ہے نا؟ آج سر امداد کا پیپر ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ وہ نقل بھی نہیں کرنے دیتے، شعیب نے کہا۔ تیاری ہے ہماری تو، سر امداد ہوں یا آصف بھٹی، صرف پاس کر دے بڑی بات ہے، سائم نے کہا تو چاروں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے اور کلاس میں جا کر اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں۔ 2 دن بعد سر آصف کا پیپر تھا۔ ایمان کی کافی کلاسز مس ہو چکی تھی۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں سر آصف بھٹی اسے فیل نہ کر دے، کیونکہ اس کے گروپ سے ان کو کچھ خاص ہی مسئلہ تھا۔ وہ نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھے، مگر تیاری بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ اسی اندیشے کے تحت اس نے کانفرنس کال میں لائی۔ تم میں سے کسی نے سر آصف کی ساری کلاسز لی ہیں؟ ایمان کے پوچھنے پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی کو سب سے زیادہ سمجھ آیا ہو یا کسی کے پاس سارے نوٹس ہوں؟ اب کی بار اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ یار میرے پاس نوٹس تو سارے ہیں، پر میں نے پڑھے نہیں ابھی تک۔ یہ جنید تھا۔ تو میری جان کب پڑھیں گے آپ؟ اگلے سال، ایمان نے کہا۔ یار تم لوگوں نے کہا تھا کہ گروپ اسٹڈی کریں گے تو میں نے بھی نہیں چھیڑے، جنید بولا تو تینوں ہنسنے لگے۔ واہ یار کیا پکی دوستی ہے، یعنی تینوں فیل ہوئے تو چوتھا بھی پاس نہیں ہوگا، ہاں ہاں۔ واپس میں جنید کا مذاق اڑانے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں تم لوگ ہوگے وہیں میں۔ اس نے پکی دوستی کی سند پر مہر لگا دی۔ چل ٹھیک ہے، پھر کل صبح کا پلان بناتے ہیں، کل سارا دن پڑھائی کریں گے، ایمان نے ارادہ بتا دیا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب نے ایک ساتھ بولا۔ ایمان نے فون کاٹا اور سکون سے رضائی تان کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجا۔ اس نے نیند کے خمار میں بہنچ کے لیے آنکھ کھول کر اسکرین کو دیکھا۔ مصیبت کالنگ کے جگمگاتے الفاظ دیکھ کر اس نے کوفت سے آنکھیں میچیں۔ بولو، فون اٹھا کر وہ خمار آلودہ آواز میں بولا۔ سمرا کے گھر جا کر اسے نوٹس دے آؤ۔ تاشا کے حکم پر اس کا دماغ گھوما۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو ایسے گھورا جیسے تاشا کو گھورا ہو، پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ اس وقت کیا مصیبت آن پڑی ہے، صبح دے آؤں گا، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ تاشا کو اس کے فون کاٹنے پر شدید غصہ آیا۔ شدید سردی کے باوجود وہ ایک جھٹکے سے رضائی اتار کر اٹھی اور ایمان کے کمرے تک آ کر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تاشا؟ اندر سے اس کی غسیلی گراتی ہوئی آواز آئی تھی۔ شرافت سے باہر آ جاؤ، تاشا کے دھمکی سنائی دی۔ یار صبح دے آؤں گا، ایمان نے بے پرواہ انداز میں کہا تھا۔ تاشا نے زور سے اس کے دروازے پر پاؤں مارا تو اپنا ہی پیر درد کرنے لگا۔ غصے سے دروازے کو گھور کر اس نے دوبارہ آواز لگائی۔ ایمان صبح اس کا پیپر ہے، ابھی نوٹس چاہیے اسے، اس نے پڑھنا ہے، جلدی آؤ باہر۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق وہ روندو صورت بنا کر بیڈ سے اترا اور دروازہ کھول کر سامنے کھڑی تاشا کو دیکھا۔ تمہیں پہلے یاد نہیں آیا تھا کہ نوٹس دینے ہیں اسے؟ صبح پیپر ہے، اس نے اینگری برڈ کی طرح اسے گھور کر نقل اتاری تھی۔ نہیں نا، ابھی یاد آیا، چلو جاؤ بھی، جلدی کرو، دے کر آؤ، اس نے پڑھنا بھی ہے۔ اسے کمرے سے باہر کھینچنے لگی۔ بابا جان سے جوتے پڑواؤ گی مجھے، اس وقت جاؤں گا تو اندر نہیں آنے دیں گے واپس۔ تاشا کے اتنا زور لگانے کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، وہ اسے مزید باہر کو کھینچنے لگی۔ یار کیا مصیبت ہے، اس کا گھر شہر کے دوسرے کونے میں ہے، اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، اتنی میٹھی نیند آ رہی تھی اور باہر اتنی ٹھنڈ تھی۔ تو کیا ہوا؟ تاشا نے اپنے کمرے سے ایک تھیلا لا کر اس کی طرف بڑھایا اور اسے تھما کر سیڑھیوں کی جانب دھکیلنے لگی۔ وہ ایک دم رکا اور اس کی دھکم پیل سے خود کو دور کیا۔ ایسے جاؤں، اب جیکٹ تو پہننے دو، باہر پتہ کتنی سردی ہے، -2 ڈگری چل رہا ہے۔ وہ اندر جا کر اپنی جیکٹ اٹھا لایا اور دبے پاؤں نیچے اترا۔ جیکٹ پہن کر اس نے بائک گیٹ سے باہر نکالی اور پھر سٹارٹ کی۔ میں واپس آ کر فون پہ رنگ کروں گا، تم گیٹ کھول دینا، اس نے تاشا کو الرٹ رہنے کا کہا۔ جاؤ بھی، اوپر نیچے سر ہلا کر کہتے ہوئے اس نے بھیج کر تاشا نے گیٹ اور دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رضائی میں گھس کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور ویڈیو کال پر موجود سہیلیوں کو مسکرا کر انگوٹھا دکھایا۔ ڈیئر کمپلیٹڈ۔ ہاں یہ بیچارہ، اتنی سردی میں تم نے اسے باہر بھیج دیا۔ ماہین کو ایمان پہ ترس آ رہا تھا جو ان کے ٹروتھ اور ڈیئر گیم کا شکار ہو گیا تھا۔ تم نے تو ڈیئر دیا تھا کہ 1 گھنٹے تک نمرا کے گھر پہ میرے نوٹس پہنچ جانے چاہئیں، اب چاہے وہ کوئی بھی لائے، نوٹس پہنچنے ضروری ہیں۔
تم ڈیئر ہار سکتی تھی، اتنی سردی میں اسے رات کو باہر بھیج دیا تم نے۔ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو وہ بیمار پڑ جائے گا اتنی سردی میں بائک پہ۔ ماہین نے جھرجھری لی، اسے ایمان پر رہ کر ترس آ رہا تھا۔ اگر اتنا ہی خیال آ رہا ہے تو یہ ڈیئر دیا ہی کیوں تھا؟ تاشا نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں نے سوچا تھا یہ ڈیئر نہیں ہوگا تم سے، تو میں تمہاری مرون والی شرٹ مانگ لوں گی پینلٹی میں۔ اس کے مایوس کن انداز پر تاشا ہنسی۔ اوہ ہو، وہ تو تمہیں نہیں ملنے والی کیونکہ وہ میری موسٹ فیوریٹ ہے، تاشا نے اسے چڑھایا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، عمر بھائی نے تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی تمہیں، اس پر ملائکہ بولی تھی۔ عمر کے نام پر تاشا کو اپنے گال گلابی ہوتے محسوس ہوئے۔ نمرہ اس وقت ویڈیو کال پہ نہیں تھی اور نہ ہی اسے گیم کا پتہ تھا۔ کچھ دیر تک یہ گیم کھیلنے کے بعد وہ باتیں کرتے کرتے لیٹ گئی۔ اس کے ذہن سے بالکل محو ہو چکا تھا کہ ایمان گھر سے باہر ہے، کس وقت وہ نیند میں گم ہوئی تھی اسے معلوم نہ ہو سکا، اوپر سے اسے فون بھی سائلنٹ موڈ پر تھا۔ ایمان نمرہ کے گھر پہنچا تو کافی دیر بعد وہ گیٹ پر نمودار ہوئی۔ یہ تاشا نے نوٹس بھجوائے ہیں۔ اس کی حیرت زدہ شکل کو دیکھ کر ایمان نے پریشانی کی علامت سمجھا۔ اس نے تھیلا نمرہ کو پکڑایا۔ اچھا تھینکس، صبح لے آتے، اتنی سردی میں رات کو خواہ زحمت کی۔ نمرہ کی بات پر ایمان کو اچنبھا ہوا۔ صبح پیپر ہے نا، تم نے پڑھنا ہوگا۔ نہیں، پیپر تو 2 دن بعد ہے۔ نمرہ کی بات پہ پہلے ایمان کو سکتا ہوا، پھر اس کا دماغ گھما، مٹھیاں بھینچتا وہ واپس گھر آیا تھا۔ گیٹ کے باہر رک کر اس نے تاشا کو بارہا فون کیا مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کتنی دیر ٹھنڈ میں وہ وہیں کھڑا رہا، اب کیا ہو سکتا تھا؟ صبح تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سچ شکر کہ اس وقت اس کے پاس بائک تھی۔ اس نے بائک کو کک لگائی اور انیسا کے گھر کا رخ کیا، وہ بھی اسے اتنی رات کو اچانک سے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یا اللہ خیر بیٹا، اتنی رات کو اکیلے؟ سب خیریت ہے نا؟ بائک پورچ میں لگا کر ان کے ہمراہ چلتے چلتے وہ اندر آ گیا۔ جی پھپھو خیریت ہی ہے، آپ کی بھانجی کی سازش کا شکار ہو گیا ہوں۔ رات گزارنی ہے، سردی بہت سخت ہے باہر، ورنہ گھر کے باہر ہی انتظار کر لیتا۔ اچھا کیا یہاں آ گیا، کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے اسے پیار لٹاتی فکر مند نظروں سے دیکھا۔ نہیں پھپھو، سوؤں گا بس، آج کل پیپر ہو رہے ہیں نا، صبح گروپ اسٹڈی کے لیے جنید کے گھر جانا ہے۔ اس نے سردی سے سن ہوتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر منہ سے بھاپ دی۔ اتنی رات کو کون سے ضروری کام سے باہر نکلا تھا؟ ایمان کے سردی سے سرخ ہوتے ناک اور نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھ کر انیسا کا دل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تاشا نے دوست کے گھر بھیج دیا تھا نوٹس دینے کے لیے، یہ جھوٹ بول کر کہ صبح اس کا پیپر ہے، اس نے پڑھنا ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ پیپر 2 دن بعد ہے، اوپر سے وعدہ کر کے اس نے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولا اور نہ میری کال اٹھا رہی ہے، اس سے تو میں اچھے سے حساب لوں گا۔ سردی کے باعث معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ اس نے سچ مچ دانت پیسے تھے یا ٹھنڈ کے باعث بولا نہیں جا رہا تھا۔ گیسٹ روم ٹھنڈا ہوگا، میرے کمرے میں سو جا کر، میں نے ہیٹر لگایا تھا۔ انہوں نے اسے ٹھنڈ سے کانپتے دیکھ کر تجویز دی اور خود وہ فاریہ کے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 2 بج گئے تھے، نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ سردی سے کانپنے کے باوجود وہ بستر میں گھسا تو آہستہ آہستہ سکون آنے لگا۔ نیند تو جیسے بس اس کی آنکھیں موندنے کے انتظار میں تھی۔ تاشا کی آنکھ کھلی تو اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ بیڈ کی سائڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے وقت دیکھا تو 41 مسڈ کال اور 7 میسیجز کا نوٹیفیکیشن بھی ملا۔ اس نے کال لاگ میں جا کر نمبر دیکھا تو انوانٹڈ منحوس کے نام سے ساری مسڈ کال تھی اور میسیجز بھی اسی کے تھے۔ دروازہ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں۔ تاشا دروازہ کھولو، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ تاشا دروازہ کھلوا کر۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ۔ میسیجز پڑھ کر اس کے ذہن میں فوراً دھماکہ ہوا۔ اسے رات کا ڈیر بھی یاد آ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے بستر سے نکل کر ایمان کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرہ لاک نہیں تھا۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے فی الفور ایمان کا نمبر ڈال کیا۔ پہلی بار بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسری بار ڈال کیا تو تیسری بیل پہ انتہائی بھاری اور بھدی آواز میں ہیلو سنائی دیا۔ کون؟ تاشا کو فکر ہوئی کہ کہیں غلط نمبر تو نہیں لگ گیا، یا اس کا فون گم ہو گیا ہو، یا اسے کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں کون سے خیالات اس کے ذہن سے گزر گئے تھے۔ ساتھ ہی ایمان کی فکر بھی ہوئی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر اسے سچ مچ کچھ ہو گیا تو وہ سب کو کیا جواب دے گی؟ جس کو فون کیا وہی بولے گا نا، اور تمہیں چھی گھر آ کر سیدھا کرتا ہوں میرے خلاف۔ چھی، کیا سازش کی ہے تم نے؟ اس کا اندازہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ ایمان ہی تھا اور صحیح سلامت تھا سوائے زکام کے۔ ظاہر ہے ساری رات سردی میں باہر رہنے سے یہ تو ہونا ہی تھا، مگر وہ فون پر بات کرتے ہوئے یہ نہیں جان سکی تھی کہ صرف زکام نہیں، اسے بخار بھی ہو گیا تھا۔ وہ بند آنکھوں سمیت اس سے بات کر رہا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں بالکل، تمہیں تو چھی جیسی میں جانتا ہی نہیں ہوں، چھی۔ فون کے اسپیکر سے اس کی بھدی اسیلی آواز سنائی دی۔ سچ کہہ رہی ہوں، سچی۔ تو فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا؟ وہ سائلنٹ پہ لگا تھا، میں والیوم بڑھانا بھول گئی تھی، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آواز میں ایمان کو فکر محسوس ہوئی تھی۔ بچ کیوں، ورنہ تم نے تو میرے جنازے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ ہو کہاں؟ تمہارا کمرہ تو خالی ہے۔ نہیں بتاؤں گا، کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ تاشا نے دوبارہ ڈائل کیا مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ کچھ دیر بعد اسے جنید اور شیب کا بھی فون آ گیا۔ کدھر ہے تو؟ ہمیں بلا کر خود پہنچا ہی نہیں۔ یار میں پھپھو کے گھر ہوں، لمبی کہانی ہے۔ ایمان نے بمشکل دکھتے گلے کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جنید کو فکر ہوئی، باقی دونوں بھی ایک دم سے پریشان ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہو، اس نے مختصراً جھوٹ بولا۔ اچھا تو ریسٹ کر، ہم تجھے وائس نوٹ بھیج دیتے ہیں پڑھائی کے۔ شیب نے تجویز دی تو اس نے یوں سر ہلایا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہوں۔
کچھ دیر بعد انیسہ گرما گرم سوپ بنا کر لے آئی تھی۔ وہ فجر کے لیے اٹھی تھی، نماز پڑھ کر ساتھ ہی اس کے لیے سوپ بھی بنا دیا۔ اس کی چھینکوں کی آواز انہوں نے سن لی تھی۔ وہ ان کے بیڈ پر رضائی میں بالکل دبک کر لیٹا ہوا تھا، صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، سر تک اس نے رضائی سے ڈھک لیا تھا۔ کس سے باتیں کر رہا تھا؟ انیسہ نے سوپ اس کے نزدیک سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جنید تھا، آج کمبائن اسٹڈی کرنی تھی۔ تاشا کی بیٹی نے سارا پلان خراب کر دیا۔ اس نے بمشکل چھینکوں پہ قابو رکھتے بات مکمل کی۔ اچھا چل اٹھ، یہ سوپ پی لے، سردی کم ہو جائے گی، انیسہ نے کہا اور پھر آگے ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار بھی ہو گیا، میں دوا لے کر آتی ہوں، سوپ پی کر گولی کھا لینا، فرق پڑ جائے گا۔ وہ دوا لینے کے لیے اٹھ کر باہر گئیں تو پھر اس کا فون بجا۔ اس پر شائستہ کی کال تھی۔ اسے فوراً خیال آیا کہ وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ السلام علیکم۔ جی امی، فون اٹھاتے ہی اس نے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ایمان بیٹا کدھر ہو؟ تمہارا کمرہ بھی خالی ہے اور بائک بھی گھر پہ نہیں ہے۔ ان کی آواز میں ممتا کی تڑپ اور فکر مندی تھی۔ ایمان ہولے سے مسکرایا۔ امی میں انیسہ پھپھو کے گھر ہوں، ابھی کسی کو بتائیے گا نہیں، بابا جان اور بھیا چلے جائیں تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے بابا جان نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا بولوں انہیں؟ آپ کہہ دینا انیسہ پھپھو نے کسی کام سے بلا لیا تھا ان کی طرف۔ اس نے بہانہ بنا دیا۔ شائستہ کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ محفوظ جگہ پر ہے، مگر اس کی آواز نے انہیں اندر ہی اندر فکر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جلدی آ جانا۔ ایمان تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں سکی تھی۔ گلا خراب ہے بس۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچ کر تو ویسے بھی انہیں پتہ چل ہی جانا تھا۔ دو چار باتیں کر کے فون بند ہوا تو اس نے منہ ہاتھ دھویا اور پھر سوپ پی لیا۔ اچھا خاصا بڑا پیالہ تھا جس نے آہستہ آہستہ کر کے سارا ختم کیا تھا۔ پھر بخار کی گولی کھا کر وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ انیسہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کچھ صورتیں اور آیات پڑھ کر انہوں نے اس پہ دم کر دیا۔ وہ پرسکون نیند سو گیا تھا۔ پھر اس کی آنکھ دوپہر میں کھلی، طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو اس نے گھر جانے کا سوچا۔ اسے اٹھ کر کمرے سے نکلتے دیکھ کر انیسہ نے جلدی جلدی دعا مکمل کی اور اس کے پاس آئیں۔ وہ ظہر پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ ایمان صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ فرق پڑا طبیعت کو؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ حرارت تو تھی مگر پہلے سے کم تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گھر جانا ہے اس نے بتایا تو انیسہ نے فکر مندی سے پوچھا، بائک چلا لے گا؟ نہیں تو رک جا، تھوڑی دیر ایمل آتی ہے تو وہ گاڑی میں ڈراپ کر دے گی۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چلا جاؤں گا خود، پھر بعد میں بائک کون لائے گا واپس؟ اس کی بات سمجھ کر انیسہ نے سر ہلایا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ان سے دعا اور پیار لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے اس نے رفتار کم ہی رکھی تھی، ورنہ گھومتے سر کے ساتھ بائک چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بائک پورچ میں پارک کی اور سیدھا شائستہ کے پاس پہنچا۔ وہ کچن میں تھی۔ ایمان سٹول کھینچ کر اسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ادھ کھلی ہلکی سوجی آنکھیں، اترا ہوا چہرہ اور تھکن زدہ انداز دیکھ کر شائستہ کو بہت ساری فکروں نے گھیر لیا۔ انہوں نے فوراً اس کا ماتھا چوما تو ٹھٹک کر اٹھی۔ بیٹا کیا کرتے ہو؟ اتنا تیز بخار چڑھا لیا؟ تاشا گھر پہ ہے؟ اس کے زکام میں کمی آ چکی تھی مگر سر پانی کی سطح کی طرح تیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے دوسرا سوال پوچھ لیا۔ ہاں گھر پہ ہی ہے۔ وہ سٹول سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا تاشا کے کمرے کے سامنے رکا۔ اس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی کیونکہ تاشا کا خیال آتے ہی اس کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ دروازے پر اس نے اپنی ہمت کے مطابق پوری قوت سے دستک دی تھی۔ تاشا اپنی جگہ بیٹھی بیٹھی سے اچانک آواز پر اچھل پڑی تھی، باہر آنا ذرا۔ بند دروازے کے باہر سے ایمان کی بھاری آواز آئی تو وہ فوراً اپنی اسٹڈی ٹیبل کی کرسی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، نیلی جینز، کالی شرٹ، نیلی اور سفید امتزاج کی ہوڈی پہنے، بکھرے بال، سوٹی سوٹی سرخ ادھ کھلی اور پانی کی وجہ سے چمکتی آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور خشک ہوتے ہونٹ۔ وہ ایک ہاتھ دروازے کے فریم پہ ٹکا کر دوسرا پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا، ہاتھ سہارے کے لیے رکھا تھا مگر دیکھنے والے کو وہ اسٹائل سے کھڑا لگ رہا تھا۔ بتانا پسند کرو گی رات کو کیا گیم کی ہے میرے ساتھ؟ اس کی حالت دیکھ کر تاشا کو ملال ہونے لگا۔ ایک ہی رات میں وہ کئی دنوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ وہ بس ایک ڈیر تھا، تاشا نے جھجکتے ہوئے بتانے کی کوشش کی۔ ڈیر تھا؟ اچھا صحیح، وہ اسے نیمبا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اتنے آرام سے بولا۔ تاشا کو لگا تھا وہ غصہ کرے گا مگر وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ حیرتوں میں ڈوبی اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ لمحے انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ بولے مگر جب وہ ہنوز خاموش رہا تو تاشا نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر جھجکتے ہوئے پوچھا، ناراض تو نہیں ہو نا؟ ایمان نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تاشا ریلیکس ہو کے اس کے چہرے پر پھیلتا اطمینان دیکھ کر وہ آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ٹیبل پر سے جتنے ہاتھ میں آئے وہ سارے کاغذ اٹھائے اور انہیں لے کر سیدھا اپنے کمرے میں بھاگا۔ جتنی دیر میں تاشا کو سب کچھ سمجھ آیا وہ اپنا کمرہ لاک کر چکا تھا۔ ایمان کی بچی میرے نوٹس؟ اس کا دروازہ بجاتی رہی مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایمان نے اس کے سارے نوٹس بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ کر کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیے تھے۔ باہر سے تاشا کی اور دروازہ بجنے کی آوازیں آتی رہیں مگر اس نے جب تک سارے نوٹس پھاڑ نہیں دیے تب تک دروازہ نہیں کھولا۔ تاشا کی آوازیں سن کر نفیسہ اور شائستہ کے ساتھ عائشہ بھی بھاگے بھاگے وہاں آئی تھی۔ ایمان نے دروازہ کھولا تو وہ خون خوار بلی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ نقاہت کی وجہ سے وہ اس کا حملہ روک نہیں پایا تھا اور اس کے چہرے اور گردن پہ تاشا کے ناخنوں سے خراشیں پڑ گئیں۔ عائشہ اور نفیسہ نے تاشا کو ایمان سے دور کیا۔ ذلیل انسان، میرا پرسوں پیپر تھا اور ایک کے نہیں پتہ نہیں کتنے سبجیکٹس کے نوٹس تھے، وہ چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں، وہ غصیلی آواز میں کہتی ہوئی آخر میں پھر دھمکی
دیتی ہوئی اس کی طرف لپکی تھی، مگر عائشہ ایمان کے آگے آ گئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر رکی۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو دونوں؟ عائشہ انہیں دور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ میرا ڈیئر تھا، اب ناراض نہیں ہونا، ایمان نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تو تاشا نے عائشہ کے پیچھے چھپے ایمان کے بازو پہ پوری قوت سے اپنے دانت کاٹ دیے۔ اف جنگلی بلی، چھوڑو، ایمان تکلیف سے کراہنے لگا۔ وہ چھوڑنے والی نہیں تھی، مگر نفیسہ نے اس کی کمر میں تھپڑ رسید کیا۔ اس نے شاکی نظروں سے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ اس کمینے نے میرے سارے نوٹس خراب کر دیے، آپ اس کو ماریں، مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ رات والا کیا چکر ہے تم دونوں کا؟ کدھر تھے تم رات بھر؟ عائشہ نے پہلے تاشا اور پھر ایمان سے پوچھا۔ اس چڑیل سے پوچھو، مجھے بھوت نگری بھیج کر خود چڑیلوں کے دیس میں گھومنے نکل گئی تھی، ذہنی توازن خراب ہے اس کا۔ آدھی رات کو مجھے جھوٹ بول کر دوست کے گھر بھیج دیا، ایمان نے بتانے کی کوشش کی۔ تمہیں نمرا کے گھر ہی بھیجا تو کوہ کاف نہیں بھیج دیا تھا جو تم نے اس طرح آ کر بدلہ لے لیا ہے، مجھ سے ماموں کو بتاؤں گی، وہ رونے لگی۔ ہاں، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا کہ اپنے ڈیئر کی خاطر میری صحت، عزت، دولت اور زندگی سب داؤ پہ لگا دیا تھا تم نے، جواب میں وہ بھی گرایا۔ کیا کیا کیا؟ کون سی عزت، دولت، زندگی؟ بارڈر پہ نہیں بھیجا تھا تمہیں جو اتنا اوور ریئیکٹ کر رہے ہو؟ -2 چل رہا تھا باہر، فریز نہیں ہو جاتے تم؟ چپ ہو جاؤ دونوں، نفیسہ نے ڈانٹ کر انہیں چپ کروایا۔ ایمان نے آنکھیں دکھائی تو تاشا پھر اسے مارنے کو جھپٹی، مگر عائشہ اور شائستہ نے بروقت روک لیا۔ ختم کرو یہ جھگڑا ورنہ میں دونوں کی پٹائی کرنی ہے، نفیسہ نے کہا۔ پہلے اس کو دھلائی کی ضرورت ہے، منحوس انسان، میرے سارے نوٹس، وہ منہ بسودنے کہنے لگی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایمان نے لقمہ دیا، وہ پھر اس پہ حملے کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر نفیسہ نے اسے زبردستی وہاں سے نکال کر لے گئی تھی۔ عائشہ نے ایمان سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ عائشہ نے ایمان کا بخار چیک کیا اور اس کے مطابق اسے دوا دے کر چلی کہ فی الحال یہ بات حمید احمد اور عمر سے چھپا لی گئی تھی، اور تاشا کو بھی سمجھایا گیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہ کرے۔ وہ اس لیے بھی خاموش ہو گئی کیونکہ اس میں اس کا اپنا ڈیئر جو شامل تھا، مگر دل ہی دل میں اس نے ایمان سے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کا آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔